یہ ریفری رہا تو ایشیا کپ نہیں کھیلیں گے، پاکستان نے ایشیا کپ کے بائیکاٹ کی دھمکی دے دی۔ چیئرمین پاکستان کرکٹ بورڈ محسن نقوی ڈٹ گئے، آئی سی سی سے میچ ریفری اینڈی پائیکرافٹ کو ہٹانے کا مطالبہ کر دیا۔ کہا پاکستان کی عزت اور وقار سے بڑھ کر کچھ اہم نہیں۔ میچ ریفری نے کوڈ آف کنڈکٹ کی خلاف ورزی کی۔ اینڈی پائیکرافٹ نے کھیل کی اسپرٹ کو نقصان پہنچایا۔ کھیل میں سیاست کو گھسیٹنا کھیل کی روح کے منافی ہے۔ میچ ریفری نے اپنی ذمہ داریوں کو نہیں نبھایا۔ پاکستان کرکٹ بورڈ کا آئی سی سی کو تفصیلی خط۔ اینڈی پائیکرافٹ نے سلمان آغا کو ہینڈ شیک سے روکا۔ ریفری نے میچ سے قبل کہا یہ سب ریکارڈ نہیں ہونا چاہیے۔ میچ کے اختتام پر بھی بھارتی ٹیم گراؤنڈ میں نہیں آئی۔ ریفری نے کہا ہدایات بھارتی بورڈ سے ملیں۔ میچ ریفری کے خلاف بر وقت ایکشن کیوں نہیں لیا؟ پی سی بی نے ڈائریکٹر انٹرنیشنل کرکٹ عثمان والا کو معطل کر دیا۔ عثمان والا نے ریفری کے معاملے پر سست روی کا مظاہرہ کیا۔ بورڈ حکام نے انہیں عہدے سے معطل کر دیا۔ قطر پر اسرائیلی حملوں کے بعد مسلم امہ کا اکٹھ۔ پاکستان نے عرب اسلامی ٹاسک فورس بنانے کی تجویز دے دی۔ قطر کا اسرائیل کو سخت جواب دینے پر زور۔ امیر قطر نے گریٹر اسرائیل منصوبہ عالمی امن کے لیے شدید خطرہ قرار دے دیا۔ ایران کا مسلم ممالک کا مشترکہ آپریشن روم بنانے کا مشورہ۔ دوحہ میں ہنگامی عرب اسلامی سربراہ کانفرنس۔ شہباز شریف، طیب اردوان اور سعودی ولی عہد محمد بن سلمان سمیت 50 سے زائد ملکوں کے سربراہان شریک۔ اسرائیلی جنگی جرائم تمام حدیں پار کر چکے۔ قطر پر اسرائیلی حملہ دہشت گردی تھی۔ وزیراعظم شہباز شریف کی سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان سے ملاقات۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر اور نائب وزیراعظم اسحاق ڈار بھی موجود تھے۔ وزیراعظم کی اسرائیلی جارحیت کی شدید مذمت۔ پاکستان کی سعودی عرب کو اقوام متحدہ اور او آئی سی میں مکمل تعاون کی یقین دہانی۔ وزیراعظم نے سعودی ولی عہد کی جرأت مندانہ قیادت کو خراج تحسین پیش کیا۔ سعودی ولی عہد نے پاکستان کی سفارتی کوششوں کو سراہا۔ پاکستان کے اسرائیل کے قطر پر اشتعال انگیز حملے کی شدید مذمت۔ وزیراعظم شہباز شریف کہتے ہیں جارہ اسرائیل نے ہمارے برادر اسلامی ملک قطر کو نشانہ بنایا۔ حملے کا مقصد مشرق وسطیٰ میں امن کی کوششوں کو سبوتاژ کرنا تھا۔ اسرائیل کی ناانصافیاں ناقابل برداشت حد تک بڑھ چکی۔ اسرائیلی جارحیت کو روکنا چاہیے اور ابھی روکنا چاہیے۔ خواتین اور بچوں کی دلخراش چیخیں اس ایوان میں گونج رہی ہیں۔ اسرائیلی فورسز نے غزہ کے 10 سالہ بچے کو نشانہ بنایا جو ننگے پاؤں 12 کلومیٹر پیدل چل کر چند نوالوں کے لیے پہنچا۔ اسرائیلی وزیراعظم نیتن یاہو کی ہٹ دھرمی برقرار۔ امریکی وزیر خارجہ کے ساتھ مشترکہ پریس کانفرنس دوحہ میں حماس قیادت پر حملے کی ذمہ داری قبول کر لی۔ کہا حماس قیادت کہیں بھی ہو نشانہ بنائیں گے۔ امریکہ کے ساتھ مل کر کارروائیاں جاری رکھیں گے۔ امریکی وزیر خارجہ نے کہا دہشت گردی کے مقابلے میں اسرائیل کے ساتھ ہیں۔ پاکستان کی سرزمین بھارتی سپانسرڈ دہشت گردوں کے لیے دہکا دی گئی۔ خیبر پختونخوا میں بڑے ایکشن، 31 بھارتی سپانسرڈ خارجی جہنم واصل۔ لکی مروت اور بنو میں 2 الگ انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنز۔ لکی مروت میں شدید جھڑپ میں 14 دہشت گرد ہلاک۔ بنو میں فورسز سے مقابلے میں 17 خارج مارے گئے۔ آئی ایس پی آر کے مطابق بھارتی سپانسرڈ دہشت گردی کے خاتمے کے لیے پرعزم ہیں۔ فیتنال ہندوستان کے دہشت گردوں کو پاکستان میں چھپنے نہیں دیں گے۔ وزیر داخلہ محسن نقوی نے عزم مصمم دہرا دیا۔ محسن نقوی کی کامیاب آپریشنز پر فورسز کی ستائش۔ کہا دہشت گردوں کے خاتمے کے لیے قوم فورسز کے شانہ بشانہ کھڑی ہے۔ ملک دشمنوں کے خلاف کارروائیاں جاری رہیں گی۔ تنقید ہو رہی ہے کہ مریم نے امداد امداد کی آواز کیوں نہیں لگائی۔ مریم نواز کبھی ہاتھ نہیں پھیلائے گی۔ تنقید کرنے والوں کی بے بسی سمجھتی ہوں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے میاں والی میں مخالفین کو آڑے ہاتھوں لے لیا۔ کہا سابقہ وزیر اعظم کی سب سے بڑی خدمت اینک لگا کر فضائی دورہ کرنا تھا۔ کام کرنے کے لیے بستر سے اٹھ کر نکلنا پڑتا ہے۔ باقی صوبوں میں نہ وزیر اعلیٰ کام کرتا ہے نہ ہی اس کا سسٹم۔ مریم نواز نے گجرات میں 26 ارب روپے کی لاگت سے سیوریج کا نظام بنانے کا اعلان کر دیا۔
صدر آصف علی زرداری کی چین میں اہم مصروفیات۔ شنگھائی میں کمیونسٹ پارٹی آف چائنا کے پہلے نیشنل کانگریس میموریل کا دورہ کیا۔ بلاول بھٹو اور خاتون اول آصفہ بھٹو بھی صدر مملکت کے ہمراہ تھیں۔ آصف زرداری نے چین کی تاریخی نوادرات، تصاویر اور دستاویزات کا معائنہ کیا۔ شنگھائی الیکٹرک کے چیئرمین وولی سے ملاقات۔ آصف علی زرداری کی شنگھائی الیکٹرک کو پاکستان کے ٹرانسمیشن اور ڈسٹریبیوشن نظام میں سرمایہ کاری کی دعوت۔ چائنا افریقہ چیمبر آف کامرس کی نائب صدر مس ہاؤس سے ملاقات۔ پاکستان اور چین کی دوستی کی دنیا میں کوئی مثال نہیں۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کا شنگھائی فودان یونیورسٹی میں خطاب۔ کہتے ہیں سی پیک پاکستان چین دوستی کا علمی ثبوت ہے۔ چین نے ہر مشکل وقت میں ساتھ دیا۔ دونوں ملکوں کے تعلقات مضبوط بنیادوں پر استوار ہیں۔ چین سے تعلقات کا فروغ پاکستان کی خارجہ پالیسی کی کلید ہے۔ مسلم لیگ نون کے صدر و سابق وزیر اعظم نواز شریف لاہور سے لندن کے لیے روانہ۔ نواز شریف کا لندن میں قیام 2 ہفتے طویل ہونے کا امکان ہے۔ نواز شریف معمول کا طبی معائنہ کروائیں گے۔ سیلاب کے بعد سیلاب کے آفٹر شاکس۔ متاثرین ایک دو نہیں کئی مسائل کا شکار۔ کسی کو ٹینٹ نہیں ملا تو کوئی کھانے کے لیے پریشان، کسی کا بچہ بیمار تو کہیں بے زبان جانوروں کے لیے چارہ نایاب۔ رہی صحیح کسر مچھروں کی بہتات نے پوری کر دی۔ فصلوں کی تباہی و بربادی کے مناظر دیکھ کر کسان سخت پریشان۔ ملتان میں سیلابی صورتحال کے باعث درجنوں بستیوں کی بجلی منقطع۔ جلال پور پیروالا میں سیلاب کی تباہ کاریاں۔ سیلابی ریلے کا موٹر وے کی پشتوں پر کٹاؤ۔ سیلابی پانی سے ٹنل جزوی طور پر ٹوٹنے سے موٹر وے کا کچھ حصہ اکھڑ گیا۔ حفاظتی اقدامات کے تحت موٹر وے M5 جلال پور گزشتہ روز سے ٹریفک کے لیے بند۔ NHA کی جانب سے موٹر وے کے متاثرہ حصے پر حفاظتی اقدامات جاری۔ راوی ستلج اور چناب کے سیلابی ریلوں سے ہر طرف تباہی۔ مختلف حادثات میں جاں بحق افراد کی تعداد 104 ہو گئی۔ 4700 دیہات اور 47 لاکھ افراد متاثر۔ 25,64,000 متاثرین کی محفوظ مقامات پر منتقلی۔ متاثرہ اضلاع میں 20,70,000 جانوروں کو بھی محفوظ مقامات پر منتقل کیا گیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز علی پور پہنچ گئیں۔ مریم نواز نے سیلاب زدہ علاقوں کا فضائی جائزہ لیا۔ مریم نواز کو علی پور میں جاری ریسکیو ریلیف آپریشن پر بریفنگ دی گئی۔ وزیر اعلیٰ کی سیلاب متاثرین سے ملاقات، مسائل سنے۔ مریم نواز نے خواتین اور بچوں کے ساتھ کھانا کھایا۔ اردو بیراج کے مقام پر پانی کی سطح میں مسلسل اضافہ۔ پانی کی سطح 6,35,759 کیوسک ریکارڈ۔ لاڑکانہ میں عاقل آگانی بند پر پانی کی سطح بلند۔ کچے کا علاقہ مکمل زیر آب آ چکا۔ ہیڈ پنجنت پر اونچے درجے کا سیلاب برقرار۔ پانی کا بہاؤ 3,07,000 کیوسک ہو گیا۔ دریا ستلج میں گنڈا سنگھ والا کے مقام پر درمیانے درجے کا سیلاب۔ ہیڈ سلیمان کی کے مقام پر نچلے درجے کا سیلاب۔ مانسون بارشوں کا 11 اسپیل برسنے کو تیار۔ NDMA نے الرٹ جاری کر دیا۔ 16 سے 19 ستمبر تک دریاؤں کے بالائی علاقوں میں بارشوں کی پیش گوئی۔ ندی نالوں میں طغیانی کا خدشہ۔ پنجاب اور خیبر پختونخوا کے مختلف شہروں میں بارش کا امکان۔ بلوچستان کے جنوبی علاقوں میں مطلع جزوی طور پر ابر آلود رہنے کی توقع۔ سندھ کے ساحلی علاقوں میں چند مقامات پر بوندا باندی ہو سکتی ہے۔ محسن سپیڈ نے محکمہ ریلوے میں بھی بجلی بھر دی۔ اسلام آباد اور راولپنڈی کا سفر اب صرف 20 منٹ میں ہوگا۔ جڑواں شہروں کے لیے جدید اور برق رفتار ٹرین کے بڑے منصوبے پر اہم پیش رفت۔ وزیر داخلہ محسن نقوی اور وزیر ریلوے حنیف عباسی کی زیر صدارت اہم اجلاس۔ اسلام آباد مارگلا اسٹیشن سے راولپنڈی صدر اسٹیشن تک ریل منصوبہ جلد مکمل کرنے پر اتفاق۔ ریل سروس کے لیے 4 جدید ٹرینیں درآمد کی جائیں گی۔ انتظام CDA کے ذمہ ہوگا۔ شرح سود 11% پر برقرار رکھنے کا فیصلہ۔ اسٹیٹ بینک کی مانیٹری پالیسی کمیٹی کا اعلان۔ مہنگائی کی رفتار میں اضافے کا خدشہ ظاہر کر دیا۔ سیلاب کی تباہ کاریوں سے اجناس کی سپلائی چین پر اثرات ہو سکتے ہیں۔ شرح سود میں 2% کمی کا مطالبہ کیا گیا تھا۔
غزہ میں رہائشی عمارتوں پر حملوں میں مزید تیزی، اسرائیلی فوج نے 24 گھنٹے میں مزید 52 فلسطینی شہید کر دیے۔ بھوک اور غذائی قلت سے بھی 7 افراد جان کی بازی ہار گئے۔ اسرائیلی حملوں میں اب تک شہید فلسطینیوں کی تعداد 64,871 تک پہنچ گئی۔ امیر بلاچ قتل کیس میں پیش رفت، گوگی بٹ کی عبوری ضمانت میں 23 سپتمبر تک توسیع۔ ایڈیشنل سیشن جج نجف حیدر قاسمی نے 23 سپتمبر کو دوبارہ پیش ہونے کا حکم دیا۔ پروسیکیوٹر کو بھی بحث کے لیے نوٹس جاری۔ سروائیکل کینسر سے بچاؤ کے لیے ویکسینیشن مہم کا آغاز ہو گیا۔ ویکسینیشن مہم 27 ستمبر تک جاری رہے گی۔ 9 سے 14 سال کی 80 لاکھ بچیوں کی ویکسینیشن ہوگی۔ تمام اسکولوں مدارس میں زیر تعلیم بچیوں کو ویکسین لگائی جائے گی۔ خاتون اول آصفہ بھٹو نے سروائیکل کینسر سے بچاؤ کی قومی مہم کو پاکستان کے لیے سنگ میل قرار دے دیا۔ کہا آئیے مل کر اپنی بیٹیوں کا صحت مند مستقبل یقینی بنائیں۔ پاکستان جنوبی افریقہ سیریز کے لیے ٹرافی کی رونمائی، دونوں ٹیموں کی ویمن کپتانوں کی شرکت۔ قومی ٹیم کی کپتان فاطمہ ثنا سیریز میں فتح کے لیے پرامید۔ پاک ساؤتھ افریقہ ویمنز ون ڈے کرکٹ سیریز کا پہلا میچ کل کھیلا جائے گا۔ اور جاندار اداکاری سے مداحوں کے دلوں پر راج کرنے والے جمیل فخری کا یوم پیدائش۔ اندھیرا اجالا کے انسپکٹر جعفر حسین کے کردار سے شہرت حاصل کی۔